نبی کے گھر والے وہ عظیم گھرانہ ہے، یہ گھرانہ وہ عظیم گھرانہ ہے جو سرداروں کا گھرانہ ہے، جن کی دنیا میں بھی حکومت ہے اور جنت میں بھی حکومت ہے۔ آج اس دور میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، بیانات جاری ہوتے ہیں اور ٹائٹل دیے جاتے ہیں۔ کوئی تو یوں کہتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ، آئی ڈونٹ کرٹیسائز اینی ون، میں کسی پہ تنقید نہیں کر رہا، میں لمحہ فکریہ پیش کر رہا ہوں، میں پیغام محبت پیش کر رہا ہوں۔ پلیز تھنک اباؤٹ اٹ، اس کے بارے میں سوچئے گا۔ ایک طرف یزید ہے، ایک طرف حسین ہے، حسین ابن علی ہے، حسین فاطمۃ الزہرا کا خون ہے، حسین نبی کا نواسہ ہے، اور ایک طرف یزید لعین ہے، وہ جو فاسق تھا، جو فاجر تھا، جو بد کردار تھا، جس نے مکہ اور مدینہ پہ حملہ کیا، جس نے مسلمانوں کو اذیتیں دیں، ایک طرف وہ ہے۔ تو یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ حق اور باطل کی جنگ تھی، یہ اسلام اور کفر کی جنگ تھی۔ حضرت سید الشہداء حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں جو گھرانہ میرے نبی کا گھرانہ ہے، جس گھرانے کی مثال اس پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حسین وہ ہے جس کا بابا علی ہے، حسین وہ ہے جس کی ماں فاطمۃ الزہرا ہے، حسین وہ ہے جس کا بھائی مولا حسن ہے، حسین وہ ہے جس کا نانا نبی ہے۔ تو یہ تو گھرانہ ہی وہ ہے جو سب سے افضل گھرانہ ہے۔ اس لیے کسی عاشق نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، جاری ہے ہر زباں پہ ترانہ حسین کا۔ اور دو پل کی تھی حکومت یزید کی، اور دو پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا۔ تو آج بھی اس دور میں الحمدللہ امام حسین کا جو ذکر ہے وہ فرش اور عرش پہ جاری ہے۔ آج ہر زبان پہ حسین کے ترانے ہیں، آج یا حسین کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ کیوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے بس کربلا کے بعد۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھرانے کے حوالہ سے میں عرض کر رہا تھا، یہ وہ گھرانہ ہے جس کے بارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا بے شک اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ جو اہل بیت ہیں ان کو پاک صاف اور ستھرا کر دے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو اکارڈنگ دا ہولی قرآن پاک کے مطابق جو اہل بیت ہیں، نبی کے گھر والے ہیں، وہ طیب ہیں، طاہر ہیں، بلکہ یوں کہہ رہے ہیں کہ وہ خود بھی پاک ہے، جو ان کا ذکر کرتا ہے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اتنی شان والا گھرانہ ہے۔ اور آخر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اشاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ، آپ نے اسی آیت کی ترجمانی یوں کی ہے اپنے انداز میں۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ تو ناظرین، میرے نبی کا گھرانہ وہ ہے جو دنیا میں بھی جس کو اللہ نے سرداری عطا فرمائی اور جنت کی بھی سرداری عطا فرمائی۔ تو آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو جنتی لوگ ہیں، یوں کہہ لیں جو جنتی لوگ ہیں، ان کے دل میں اہل بیت کا پیار ہوتا ہے۔ جنتیوں کی یہ نشانی ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، اور جن کے دل میں بغض ہوگا وہ جنت میں جائیں گے نہیں، کیونکہ جنت کے مالک تو یہ ہیں۔ ہاں جی، اور یہاں یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو خود جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، جن کی والدہ سیدہ طیبہ طاہرہ نیرہ منورہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جس کا بابا علی ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا، اور جس کا نانا نبی ہے تاجدار انبیاء سید المرسلین خاتم النبیین، جو ساری کائنات کا والی اور مختار ہے۔ تو جب دل میں بغض حسین ہو تو جنت میں کس منہ سے جائے گا؟ تو اس لیے جو نوکر ہیں، نوکروں کا کام نہیں ہے کہ مالکوں کے خلاف بھونکیں، بلکہ نوکروں کا کیا کام ہے؟ مالکوں کی پذیرائی کریں، مدح سرائی کریں۔ تو ہم تو اہل بیت کے غلام ہیں، ہم تو آل نبی کے نوکر ہیں، اور ہمارا کیا کام ہے کہ ہم تو ہر وقت ان کی مدح سرائی کرتے ہیں، ان کی شانیں بیان کرتے ہیں۔ تو ناظرین، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ امام حسین کا گھرانہ
تمام کائنات سے افضل گھرانہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس گھرانے کے ساتھ محبت رکھیں۔ آج اس دور میں اس امر کی ضرورت ہے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا دامن مضبوطی سے تھامیں اور قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں۔ فضائل اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ۔ اے حبیب پیارے آپ اعلان فرما دیں، آپ کہہ دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ مانگتا نہیں، کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ کس بات کی؟ جو میں نے تمہیں دین کا راستہ بتایا، تمہیں جنت کا راستہ دکھایا، تجھ تک اللہ کا جو پیغام ہے وہ پہنچایا، اور اللہ وحدہ لا شریک کی وحدانیت بیان کی، اس کے اوپر میں کوئی بھی اجر نہیں مانگتا الا المودۃ فی القربیٰ، مگر اپنے قرابت داروں کی محبت مانگتا ہوں، مگر میرے قریبی جو ہیں ان سے محبت کرنا۔ تو ناظرین، اس آیہ کریمہ کی روح سے ایک تو یہ بات واضح ہو گئی کہ اس میں منشاء خداوندی شامل ہے، اللہ کی رضا شامل ہے کہ جو نبی کے قریبی ہیں، جو نبی کی آل ہے، جو نبی کے اہل بیت ہیں، ان سے محبت کی جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان کے ساتھ پیار کیا جائے۔ اس میں منشاء خداوندی بھی ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا بھی شامل ہے۔ تو اس لیے جو مومن ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کا یہ شیوہ ہے، بلکہ اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت تک ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک اہل بیت سے محبت نہ کی جائے، جب تک دل میں اہل بیت کا پیار نہ ہو۔ تو ناظرین، اس حوالہ سے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے قرآن نے بھی اہل بیت کی فضیلت بیان کی اور ان کے ساتھ محبت کا درس دیا، اور میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنے آل کی محبت کا جو ہے وہ درس دیا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے ان کے ساتھ بھی محبت کر۔ تو یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے، اور آقا علیہ السلام نے باقاعدہ حکم فرمایا کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرو، میری اہل بیت کی تعظیم کرو، میری اہل بیت کے ساتھ پیار کرو۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ میرے دونوں شہزادے وہ ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ۔ فرمایا یہ دونوں میرے شہزادے حسن و حسین دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور فرمایا کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ اور باقاعدہ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور عرض کی کہ یا الہی جو ان سے محبت کرتا ہے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کر۔ تو یہ میرے نبی کریم علیہ السلام کی دعا ہے۔ تو آج کے دور میں جو اہل بیت اطہار سے محبت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے محبت کرتے ہیں، ان سے خدا بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی محبت کرتا ہے۔ یوں کہہ لیں جو نبی کی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں ان پہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہے۔ اور ساتھ میں ایک اور حدیث کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ۔ میرے نبی کریم علیہ السلام کے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی والدہ محترمہ سے اجازت لیتے ہیں کہ امی جان میرا دل کرتا ہے کہ میں حضور کے پیچھے جا کے نماز پڑھوں اور اپنے لیے اور تیرے لیے دعائے مغفرت کرواؤں۔ تو ماں نے جب یہ سنا تو کون یہ نہیں چاہتا کہ حضور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں؟ تو والدہ نے کہا بیٹا کیوں نہیں، تم جاؤ اور میرے لیے اللہ کے نبی سے دعائے مغفرت کروانا۔ تو حضرت حذیفہ مغرب کی نماز آ کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا کرتے ہیں، اور نماز مغرب کے بعد دل میں یہ خیال ہے کہ میں اپنی جو دل کی بات ہے وہ اپنے نبی کریم سے عرض کرتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز مغرب ادا کرنے کے فوراً بعد ہی نوافل میں مشغول ہو گئے اور آقا علیہ السلام عبادت کرنے لگے۔ تو یہ عبادت کرتے کرتے عشاء کا وقت قریب آ گیا، تو ابھی حضرت حذیفہ وہاں اسی انتظار میں ہیں کہ جب حضور عبادت سے فارغ ہوتے ہیں تو میں اپنے دل کی بات کرتا ہوں۔ تو اتنے میں نبی کریم علیہ السلام اٹھے ہیں جلدی سے۔ جب حضور پاک علیہ السلام اٹھے ہیں تو حضرت حذیفہ بھی پیچھے ہیں، تو آقا علیہ السلام آگے آگے، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے، اور نبی کریم علیہ السلام جب آگے جا رہے ہیں تو حضرت حذیفہ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں شہزادے جو ہیں وہ سامنے آ گئے، اور آقا علیہ السلام ان سے پیار کرنے لگے، اور پیچھے حضرت حذیفہ ہے، حضور نے پیچھے نہیں دیکھا اور فرمانے لگے
تو کون ہے؟ لگتا ہے حذیفہ ہے۔ تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، قلت نعم، ہاں میں حذیفہ ہی ہوں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کے دیکھا، ابھی حذیفہ نے اپنے دل کی بات نہیں کی۔ حضور فرماتے ہیں اے حذیفہ اللہ تیری بھی بخشش کرے اور تیری ماں کی بھی بخشش کرے، اور ساتھ ہی فرماتے ہیں حذیفہ بتاؤ کیا کام تھا؟ تو حضرت حذیفہ عرض کرتے ہیں دل ہی دل میں کہ یا رسول اللہ جو بات دل میں تھی ابھی لبوں پہ نہیں آئی، آپ نے پہلے ہی بتا دی ہے۔ تو اتنے میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ ابھی اسی وقت میرے پاس ایک فرشتہ آیا ہے جو آج سے پہلے زمین پہ کبھی نہیں اترا، جو اس کرۂ ارض پر کبھی نہیں آیا، آج آیا ہے، اور اس نے آ کے مجھے سلام پیش کیا اللہ کی طرف سے، اور ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سنائی ہے کہ اللہ کے نبی بے شک یہ جو آپ کے شہزادے ہیں یہ دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ان کی ماں جو ہے سیدۃ النساء اہل الجنہ، وہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو ناظرین میرے نبی کریم علیہ السلام نے جہاں اہل بیت کی فضیلت کو بیان کیا، جہاں حسنین کریمین کی فضیلت کو بیان کیا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی فضیلت کو بیان کیا، ساتھ میں محبت کی بھی ترغیب دی کہ ان سے محبت کرنا، ان سے مودت کرنا یہ اللہ کے قرآن کا بھی حکم ہے اور مصطفیٰ کا فرمان بھی ہے کہ میری اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا۔ اور آخر میں حدیث پاک کوٹ کرنا چاہتا ہوں، میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اہل بیتی، فرمایا ایک اللہ کی کتاب اور ایک اپنی اہل بیت۔ ایک حدیث کے اندر یہ روایت کچھ اس طرح سے الفاظ ملتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی، اور اپنی اطرت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور ایک روایت میں اس طرح کے بھی الفاظ ملتے ہیں کہ کتاب اللہ و سنتی، میں تم میں اللہ کی کتاب اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین یہاں پہ جو قابل غور بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کا قرآن اور میرے نبی کی اہل بیت۔ تو یہاں جو بڑی عام بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فقط قرآن کا نام نہیں لیا بلکہ ساتھ میں اپنی اہل بیت کا ذکر کیا ہے۔ تو اس میں جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لیکن اس کا جو پریکٹیکل کر کے دکھایا، جیسا کہ ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے۔ اللہ کا جو کلام ہے وہ تھیوری کی صورت میں ہے، اس میں احکامات ہیں، لیکن پریکٹیکل کر کے دکھایا ہے نبی کی آل نے، نبی کے اہل بیت نے، نبی کے گھر والوں نے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا قرآن کے ساتھ میری اہل بیت کا بھی دامن تھامے رکھنا، جب تک تم قرآن کے ساتھ اہل بیت کا دامن تھامے رکھو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو ناظرین آج کے دور میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اللہ کے کتاب کے کلام کے ساتھ بھی جڑ جائیں، اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ بھی جڑ جائیں، قرآنی احکامات پر بھی عمل کریں، اور ساتھ میں اہل بیت کا بھی دامن تھام کے رکھیں، جو نبی کی آل ہے، نبی کے گھر والے ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، ان کے ساتھ بھی وابستگی رکھیں۔ جب ہم مولا حسنین کریمین طیبین طاہرین نیرین منورین کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، جب ہم فاطمۃ الزہرا کی چوکھٹ پہ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے، جب ہم مولا علی کے غلام اور نوکر بن کے قرآن پڑھیں گے تو پھر قرآن سمجھ آئے گا۔ اس لیے میں اپنے ناظرین کو پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے جب دل میں اہل بیت کا پیار ہو، جب دل میں اہل بیت کی محبت اور مودت ہو، قرآن اس وقت سمجھ آتا ہے۔ ادروائز قرآن جو ہے وہ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جن کے دل میں بغض علی ہو، جن کے دل میں بغض مولا حسن ہو، جن کے دل میں بغض مولا حسین ہو، جن کے دل میں بغض سیدہ کائنات سیدہ فاطمۃ الزہرا ہو، ان کو قرآن بھی ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے جن کے دل میں اہل بیت اطہار کا پیار موجود ہوتا ہے۔ تو اس لیے ناظرین میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ